الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی ہندو لڑکی کا واقعہ سنائیں گے جو ٹوپی اور داڑھی والوں سے سخت نفرت کیا کرتی تھی، لیکن ایک دن وہ ایک مسلمان کے آٹو میں بیٹھ گئی۔ اس مسلمان داڑھی والے نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ جب بھی ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، ایک بار لکھنؤ کی سڑک پر ایک ہندو لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ دراصل وہ کسی آٹو والے کا انتظار کر رہی تھی، اس کو اپنے گھر جلدی جانا تھا۔ اچانک سے اسے ایک آٹو والا آتا دکھائی دیا۔ اس نے اس آٹو والے کو ہاتھ دیا اور اس کو رکوا لیا۔ آٹو والے نے کہا، جی میڈم، کہاں جانا ہے؟ لڑکی نے دیکھا کہ آٹو والا تو ایک مسلمان ہے، اس کے سر پر ٹوپی بھی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے۔ اس نے آٹو والے کو ایک مولوی سمجھ کر اپنے دل ہی دل میں کہا کہ اس سے کہہ دوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ مگر اس لڑکی کا آفس ایک سنسان جگہ پر ہونے کی وجہ سے ٹیکسی والے، آٹو والے ادھر سے کبھی گزرتے تھے، اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ تیز تھی۔ اس لڑکی کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اس کو اس مسلمان ڈرائیور کے آٹو میں بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے سول لائن جانا ہے۔ آٹو والے نے کہا، آپ بیٹھیے، میں چھوڑ آؤں گا۔ لڑکی نے پوچھا، کتنے پیسے لیں گے؟ آٹو والے نے کہا، 200 روپے لوں گا۔ لڑکی کے دل میں خیال آیا، اس سے پہلے تو وہ 300 روپے دے کر گئی تھی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ سب جو کہتے ہیں کہ مولوی لالچی ہوتے ہیں، بہت برے ہوتے ہیں، ہوس کے مارے ہوتے ہیں، یہ داڑھی اور ٹوپی والے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ سوچ کر یہ آٹو والے سے بہت ڈر گئی، لیکن تیز دھوپ اور گرمی اسے زیادہ سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ اتنے میں آٹو ڈرائیور بولا، میڈم چلو بیٹھو، 180 روپے دے دینا۔ لڑکی بولی، جی ٹھیک ہے، لیکن سامنے میرا سامان رکھا ہوا ہے جو بہت بھاری ہے، اکیلے مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، ہو سکے تو آپ تھوڑی سی مدد کر دینا۔ آٹو والا بولا، جی کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جائیے، میں اسے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آٹو ڈرائیور نے اس لڑکی کا سامان اپنے آٹو میں رکھ دیا اور چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد آٹو ڈرائیور نے کہا، میڈم دراصل میں ایک بیان سن رہا تھا، وہ بیچ میں ہی رہ گیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو سن سکتا ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں کیا اپنا آڈیو ٹیپ چالو کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، مجھے کوئی دقت نہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آٹو ڈرائیور نے اپنا میوزک سسٹم آن کر دیا۔ ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ بیان تھا پردے کے بارے میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو وہ بیان سننا پڑ رہا تھا۔ غیر مسلموں اور ناستکوں میں رہ رہ کر اس لڑکی کے دل میں مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف نفرت ہی بھری ہوئی تھی۔ لڑکی کو صرف یہی بتایا اور سکھایا گیا تھا کہ مولوی ایک بھیڑیا ہوتا ہے جس کا مقصد مال اور دولت اور لالچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ مذہب اور دھرم کے نام پر صرف پیسے کمانا ہی اس کا پیشہ ہوتا ہے۔ مگر اب یہ لڑکی ایک مسلمان کے آٹو میں بیٹھی ہوئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مولوی صاحب کا بیان سن رہی تھی۔ اس بیان میں مولوی صاحب ایک زوردار آواز سے گرج رہے تھے اور کہہ رہے تھے، پردہ اللہ کا حکم ہے، پردہ ایک عورت کے جسم کا محافظ ہے، اس کے چہرے سے لے کر جسم کے ہر حصے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ، پاؤں اور کمر تک کو ڈھانپ کر ہزاروں کی بھیڑ میں اسے محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ پردہ عورت کو شیطان کی نظروں سے بچاتا ہے۔ دیکھنے والے اپنی آنکھ تک گھما لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی تو شریف معلوم ہوتی ہے۔ پردہ عورت کی عزت ہے، اس کی سلامتی کا ضامن ہے، اس کی پاک دامنی کی ظاہری علامت ہے۔ پردے میں ہی ایک عورت کی عزت ہے، لیکن بے پردہ عورت کی مثال اس بھنے ہوئے گوشت کی طرح ہے جس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے، اس پر بیٹھ کر اپنی گندگی نکالتی ہے۔ ہر ایک اس کو کھانے کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر نظر اس کو کھانے اور نوچنے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ یہ بیان سن کر اس لڑکی کو ایسا لگنے لگا جیسے یہ سب
الفاظ اس پر ہی بولے جا رہے ہوں، کیونکہ جب وہ آفس آتی جاتی تو راستے میں ہر لچے لفنگے کی نظر اسی پر پڑتی تھی اور وہ اس کو گھورا کرتے تھے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی مشکل کا حل ایک ہی ہے اور وہ صرف پردہ ہے۔ اتنے میں ہی اس کی بتائی ہوئی گلی میں آٹو پہنچ چکا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے جا کر آٹو رک گیا۔ وہ لڑکی آٹو سے نیچے اتری اور کہنے لگی کہ مہربانی کر کے آپ میرا سامان باہر رکھ دیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی امی کو فون کیا اور کہنے لگی ماں سنی کو نیچے بھیج دیں، میرے پاس سامان ہے جس میں وزن بہت زیادہ ہے، اس کو میں اکیلی اوپر لے کر نہیں آ سکتی۔ ماں نے فون پر کہا بیٹی سنی تو گھر پر موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور بولا میڈم کوئی بات نہیں، میں آپ کا سامان لے کر اوپر لے جاتا ہوں۔ لڑکی کے دماغ میں تو پہلے ہی یہ سوچ آ چکی تھی کہ شاید یہ پیسوں کے لالچ میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، چلو اس سے سامان رکھوا لیتی ہوں، اس کے بعد میں جو بھی یہ پیسے مانگے گا اس کو میں دے دوں گی۔ یہ سوچ کر وہ لڑکی بولی ٹھیک ہے آپ ہی رکھ دیجئے۔ اس کے بعد آٹو والے نے اس لڑکی کا سامان اٹھایا اور فرسٹ فلور پر لے جا کر اس لڑکی کے کہنے پر فلیٹ کے سامنے اس کا سامان رکھ دیا۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے 300 روپے نکالے اور آٹو والے کو دینے لگی۔ یہ دیکھ کر آٹو ڈرائیور نے کہا یہ 300 روپے کس بات کے ہیں؟ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی دراصل کچھ دن پہلے میں یہاں ایک آٹو میں آئی تھی، اس ڈرائیور نے مجھ سے 300 روپے ہی لیے تھے اور پھر آپ نے تو میرا سامان بھی اٹھایا ہے، اگر اس کے پیسے آپ الگ سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے، میں آپ کو وہ بھی دے دوں گی۔ یہ سن کر ڈرائیور نے کہا میڈم آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے، ہماری جتنے پیسوں میں بات ہوئی تھی اس سے زیادہ میں آپ سے نہیں لے سکتا، اور رہی بات آپ کے سامان اٹھانے کی تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں سے ہمدردی رکھنی چاہیے، اس لیے میں نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی مدد کی، اس لیے اس کے پیسے میں آپ سے نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر ڈرائیور جانے لگا تو لڑکی کے منہ سے نکل گیا کیا آپ ایک مولوی ہیں؟ آٹو ڈرائیور مسکرانے لگا اور کہنے لگا ممکن ہے مولوی صاحب کے بارے میں آپ کو غلط جانکاریاں دی گئی ہیں، آپ کو مسلمانوں کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ میں ایک مولوی عالم حافظ تو نہیں، لیکن میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ کہہ کر آٹو والا جانے لگا۔ لڑکی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ پیارے دوستو اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھنی ہے تو آپ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ضرور پڑھیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی مثال آپ کو اس دنیا بھر میں کہیں نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے دوستو یاد رکھیں اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو یقیناً وہ انسان غلط ہو سکتا ہے، اس کا مذہب نہیں۔ آج کے دور میں لوگ بہت زیادہ مگن ہو گئے ہیں، جن کو خود اسلام کے بارے میں معلوم نہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ یاد رکھیں اسلام بالکل پاک اور صاف مذہب ہے، اسلام دین حق ہے، کسی کے کہنے اور سننے سے اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی بھی غلط فہمی ہے تو آپ خود اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، آپ کو ذرہ برابر بھی غلطی کہیں پر نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کہیں پر کوئی مسلمان کو غلطی یا پھر بدتمیزی کرتا ہوا دکھائی دیں، آپ اس کو دیکھیں تو آپ اسے صرف اس سے اتنا بول دیں کہ تمہیں تمہارے پیارے نبی نے کیا یہی سکھایا ہے؟ یقین جانیے دوستو اگر وہ سچا مسلمان ہوگا تو شرم سے وہیں پر پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں پر وہ سچی توبہ کر لے گا۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔